بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات امام رضاوی علیہ الرحمہ کی کتاب انوار التنزیل و اسرار التأویل، اس میں ہم سورہ آل عمران کی اس آیت پر ہیں کہ اللہ نے کچھ آیات اتاری جن میں محکمات بھی ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات۔ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ پورا قرآن کس طرح محکم ہے اور پورا قرآن ہی کس طرح متشابہ ہے۔ اس کے بعد ایک بحث ہے، وہ صرفی ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ وَأُخَرَ، یہ اخر کیا ہے؟ فرماتے ہیں جمع اخرى، یہ کس کی جمع ہے؟ جمع اخرى۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ جو اخر ہے، اخر کبھی آتی ہے یہ جمع آخرت ہے، یعنی آخرہ کیا ہے؟ آخری۔ آخر تو ادر ہوتا ہے نا، دوسرا ہوتا ہے، وہ آخری بھی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہ آخری نہ بھی ہو۔ یعنی آپ کہیں جاء رجل و رجل آخر، ایک صاحب آئے اور ایک دوسرے صاحب بھی آئے۔ آپ کہیں جاء رجل و رجل آخر، اس کا مطلب ایک صاحب آئے اور پھر آخر میں ایک اور صاحب آ گئے، یعنی ان کے بعد کوئی نہیں آیا۔ لیکن جب آپ کہیں گے رجل آخر تو ان کے بعد کوئی اور آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور سب آخر ہوں گے، کیونکہ آخر اصلاً کیا ہے؟ یہ افعال التفضیل ہے، یعنی اشد تأخرا۔ آخر اصلاً کیا ہے؟ افعال التفضیل، یعنی فلان آخر، یعنی اشد تأخرا من فلان، اشد تأخرا من فلان، افعال التفضیل۔ اخر کس کی جمع ہے؟ اخرى کی۔ اخرى کیسے گردانا؟ افعال التفضیل کی گردان کیسے کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آخر، آخران، آخرون، اواخر، یعنی افعال جمع، جیسے اکابر، اکابرون و اکابر۔ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے؟ آخر کے بعد جب آپ آخر کہیں گے آخرۃ، اس کے بعد کیا؟ نہیں، اس کی پوری گردان بنائیں نا، یعنی آخر ہے، آخران، آخرون، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اخر، ایسے ہی۔ اس کے بعد آخر کی مؤنث کیا ہے؟ اخرى، بات بات ہے، اخرى۔ اس کے بعد کیا ہوگی؟ اخریات، اس کے بعد اخریات یا اخر، بات بات ہے۔ تو اخرى کی جمع کیا ہوگی؟ اخر۔ اسی طریقے پر آخرتن کی جمع بھی آتی ہے اخر۔ یہ جمع کس کی ہے؟ اخرى کی جمع ہے۔ اخرى اصلاً کیا ہے؟ افعال التفضیل ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا تب یہ کلام سمجھ میں آئے گا۔ آخر کیا ہے؟ افعال التفضیل ہے، لیکن آخرتن کے افعال التفضیل، آخرتن افعال التفضیل نہیں ہے، تو آخرتن سے اگر آپ اخر بنائیں گے تو پھر وہ اخرن ہوتا ہے، بات بات ہے۔ آخرتن سے کیا ہوتا ہے؟ اخرن۔ اور آخر سے کیا ہوگا یا اخرى سے کیا ہوگا؟ اخارو۔ اب یہاں کیا ہے اصل میں؟ اخارو متشابہ، بات واضح۔ یہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، اور جس کو ہم کہہ رہے ہیں اخرن، جو آخرت ان کی جمع ہے، وہ کیا ہے؟ منصرف۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو افعال التفضیل سے معدول ہوتا ہے، اصل میں یہ اخر جو جمع بنی ہے نا، یہ عدل کے نتیجے میں ہے۔ یعنی جیسے آپ کہتے ہیں معدول کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھئی ایک صیغے کو کسی اور صیغے کے وزن پر لے جائیں تو اس کے نتیجے میں یہ سبب اس کو غیر منصرف بنانے کے دو اسباب کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں عامر اصل میں ہے، عامر سے معدول کیا ہو گیا؟ عمرو، اس لیے عمرو کیا ہے؟ وہ غیر منصرف، بات واضح ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ بھئی اثنان، اثنان کیا ہے؟ یا اثنین، اثنین کیا ہے؟ اس سے آپ معدول بناتے ہیں، معدول کیا بناتے ہیں؟ مثنا، اور مثنا کیا ہوگا؟ غیر منصرف۔ ثلاثہ، ثلاثہ سے آپ بنائیں گے ثلاث، وہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف۔ اسی طرح رباع، ارباع، ارباع سے۔ تو معدول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ معدول سے مراد یہ ہے کہ ایک صیغے کو اپنی ظاہری حیثیت سے اٹھا کر کسی اور صیغے میں لے جانا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اخرن ہے، اخرو ہے،
یہاں الاخر آ رہا ہے یا اخر آ رہا ہے؟ اخر آ رہا ہے۔ اچھا اب یہ الف لام کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں اس میں جو افعل التفضیل کے قواعد ہیں، افعل التفضیل کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ مجرد ہو من الف لام اور اضافت کے، بات غور سے سنیے گا، الف لام اور اضافت سے وہ مجرد ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مفرد رہتا ہے اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرد ہوگا اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے کیا ہے؟ ایک ہوگا۔ اگر وہ محلہ بھی الف لام ہو، اگر وہ محلہ بھی الف لام ہو یعنی الآخر ہو جیسے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اپنے موصوف کے ساتھ مطابقت رکھے گا۔ جیسے آپ کہیں گے الرجل الافضل، الرجلان الافضلان، بات واضح؟ الرجال الافضلون یا الرجال الافاضل، بات واضح؟ اسی طرح نساء کے بارے میں یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جو افعل التفضیل ہے وہ کیا ہو؟ وہ من کے ساتھ آئے، من کے ساتھ آئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تب بھی وہ مفرد اور مذکر ہی رہتا ہے۔ آخر من، بات واضح؟ آخر من یعنی آپ کہیں گے ہوا اکبر، ہیا اکبر، ہن اکبر، سب ایک ہی رہے گا، بات واضح ہے کہ نہیں؟ اور اگر وہ مضاف الی المعرفہ ہو، مضاف الی المعرفہ ہو تو دونوں چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ یہ 4 قواعد ہیں۔ اگر وہ مضاف الی المعرفہ ہو تو دونوں چیزیں، جیسے آپ کہیں اکبر الناس، یعنی آپ کہیں اعلم الرجال، ٹھیک ہے، اعلم الرجال، تو اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعلم الرجال۔ اور اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو اس کو کیا اختیار کریں، یا نہیں، یعنی اگر آپ اس کی اضافت کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں افاضل الرجال، یعنی آپ افضل الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں افاضل الرجال، یعنی اگر اس کی اضافت معرفت کی طرف ہے، معرفہ کی طرف ہے، الف لام کی طرف ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ اس کو جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں، مفرد بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ آ رہا ہے نکرہ، نکرہ آ رہا ہے، یعنی نکرہ سے مراد، یہاں نکرہ سے مراد کیا ہے؟ یہ نکرہ سے مراد یہ کہ اس پر الف لام نہیں آ رہا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو معدول ہوتا ہے نا، معدول قاعدہ صرفی ہے، وہ الف لام سے معدول ہوگا، یعنی معدول الآخر سے ہے، تو اگر الآخر سے معدول ہے تو اس پر بھی الف لام آنا چاہیے۔ جب ہم نے کہا کہ یہ معدول ہے نا، اصلا اخر کیا ہے؟ معدول ہے، جمع وہ اخرا کی ہے لیکن ویسے تو معدول ہے، تو معدول کس سے ہے؟ کس سے معدول کیا اس کو؟ کہا کہ یہاں تو الآخر سے معدول کیا ہے تو پھر اس کے اوپر الف لام آنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، یا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ آخر من سے معدول ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں آخر من جب ہوگا تو اس میں الف لام تو نہیں آئے گا نا، آخر کے ساتھ من اگر آئے گا تو پھر الف لام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو یہ 2 آراء ہیں جو وہ یہاں بیان کریں گے، یا تو یہ الآخر کے سے معدول ہے یا آخر من سے معدول ہے۔ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ الآخر سے اگر یہ معدول ہوگا تو لازم نہیں ہے کہ اس کے اوپر الف لام آئے۔ اس صورت میں ان کی رائے یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے اس کا موصوف کون ہے، اخر متشابہات ہے نا، تو اگر وہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہی آئے گا۔ یہ خلاصہ ہے۔ تو اب دیکھیے ذرا، فرماتے ہیں وَأُخَرْ جَمْعُ أُخْرَى، یہ اخر کس کی جمع ہے؟ جمع اخرى۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْصَرِفْ لِأَنَّهُ وَصْفٌ مَعْدُولٌ عَنِ الْآخَرِ، اب کہہ دیا الآخر سے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ منصرف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ معدول ہے، کس سے معدول ہے؟ الآخر سے۔ اچھا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَعَرُّفُهُ، کہہ رہے اس سے اس کا معرفہ ہونا لازم نہیں آتا۔ جیسے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس سے لازم آئے گا، میں بتا رہا ہوں اس سے لازم نہیں آتا۔ لِأَنَّ مَعْنَاهُ، کیونکہ خلاصہ ہے معنی کا یہ ہوگا کہ أَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يُعَرَّفْ، قیاس تو یہی ہے کہ اس کو معرفہ کیا جائے، وَلَمْ يُعَرَّفْ، لیکن اس کو معرفہ نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا یہ انہوں نے بتایا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ شراح نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس لیے کیا گیا لِمُطَابَقَتِهِ لِمَوْصُوفِهِ، اس کی موصوف کی مطابقت کی وجہ سے۔ وہ موصوف کیا ہے؟ وَأُخَرُ مَاذَا أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، بات واضح؟
تو کہہ رہے ہیں ولم یعرف، یہ نہ سمجھ لینا کہ معرف تو نہیں کیا گیا لیکن معنی اس کا معرف ہے، معنی بھی معرف نہیں، لا انہ فی معنی المعرف، یہ نہیں ہے کہ یہ معنی معرف میں ہو، یعنی اپنے معنی کے اعتبار سے معرف ہے لیکن الف لام نہیں آیا، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ قیاس اصلاً یہ ہے لیکن یہاں اس قیاس کو فالو نہیں کیا گیا لمطابقتہ لموصوفی۔ اچھا اگر وہ کہیں کہ تم کہو کہ یہ آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ نہیں لازماً یہ معرفہ ہی ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں او ان آخر من، سمجھ میں آ رہی، یا پھر یہ معدول ہوگا آخر من سے، تو اب ہمارے لیے یہ سب کچھ لازم نہیں آئے گا کہ ہم کہیں کہ اس کا معرفہ ہونا لازم ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ آخر من بھی تو ہے نا، جو میں نے 4 کیفیت بتائی تھی اس کی، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ مجرد ہو تو الف الآخر ہے مثلا، تو ایک آخر من بھی تو ہے نا، اکبر من بھی تو ہوتا ہے، تو اکبر من میں اس کے اوپر الف لام آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، آپ واضح ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم اس کو اگر ہم نے معدول کیا ہو آخر من سے تو یہ اخرن ہی آئے گا، اخرن نہیں سوری اخرو آئے گا، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے معدول ہونے کی وجہ سے۔ تو بعض نسخوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو قرآن کی آیت بنا لی ہے عن اخر کر کے نا، یہ آخر من ہے، عن او عن آخر من، یا یہ معدول ہوگا کس سے؟ آخر من سے، یہاں اس سے تو نہیں لکھا ہوا، ہاں یہ غلط ہے، او ان آخر من، آخر من، یا یہ معدول کس سے ہے؟ آخر من سے، آپ کے ہاں اخر من، یہ بھی غلط ہے، غلط ہے، بہت سے نسخوں میں یہ سب غلط ہے، ان سمجھ نہیں ہے ان کو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اخر ہی ہوگا، اخر من، اب اخر من کا کیا مطلب ہے کچھ پتہ نہیں، آخر من، بات واضح۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ٹیڑھ سے کیا مراد دی انہوں نے؟ عدول عن الحق، حق سے منحرف ہے، یہاں عدول سے کیا مراد ہے؟ عادل کی جمع، یا یہاں عدول سے مراد مصدر ہے، یعنی عدول عن الحق کا مطلب ہے عدل یعدل، انحراف اختیار کرنا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو عدل یعدل کا ایک مطلب شرک بھی ہوتا ہے، عدول عن الحق ای اعراف عن الحق، سوری اعراض عن الحق، ضمہ کے ساتھ۔ فرمایا کل مبتدعہ، جیسا کہ کون ہے؟ مبتدع، یعنی بدعتی گروہ جو ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ فَيَتَعَلَّقُونَ بِظَاهِرِهِ أَوْ بِتَأْوِيلٍ بَاطِلٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ اس میں متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، تو کیا معنی اس کا؟ متعلق ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو متعلق کر لیتے ہیں اس کے ظاہر سے یا تعویل باطل سے۔ کچھ آیات ایسی ہیں جن سے ان کا ظاہر مراد نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کچھ آیات ہیں، کچھ احادیث ہیں۔ اب یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہنے کے لیے۔ فرمایا طلبہ، یعنی اس کی طلب نے، ان یفتنوا الناس عن دینہم بالتشکیک والتلبیس، کہ لوگوں کو ان کے دین سے پھیر دیں شک ڈال کے، تلبیس کر کے، ومناقضۃ المحکم بالمتشابہ، اور محکم کو رد کریں متشابہ کے ذریعے، محکم کو توڑ دیں اس کی دلالت کو متشابہ کے ذریعے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ المتشابہ يرد الى المحکم، فهم ماذا يفعلون؟ يردون المحکم الى المتشابہ۔ وابتغاء تأویلہ، پہلا آیا تھا نا ابتغاء الفتنہ، دوسرا مقصد کیا ہے؟ وابتغاء تأویلہ، وطلب، یعنی یہ مفعول لہو ہے تو طلب ان یؤولوہ علی ما یشتہونہ، اس بات کی طلب میں کہ اس کی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات نفس کے مطابق، ہوائے نفس کے مطابق، شہوتوں کے مطابق، زمانے کے ٹرینڈز کے مطابق اس کی تعبیر کرتا ہے۔ مطلب وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الدَّاعِي إِلَى اتِّبَاعِ مَجْمُوعِ الطِّلْبَتَيْنِ، یعنی طلبتین، أَوْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا عَلَى التَّعَاقُبِ، کہہ رہے ہیں یہ بھی محتمل ہے کہ ان دونوں جو طلب آئی تھی نا کہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویل، کہ ان دونوں کی طرف بلانا، او کل واحدۃ منہما، یا ان میں سے کسی ایک کی طرف بلانا جو ہے علی التعاقب ہو، یہ نہیں کہ بیک وقت یہ دونوں کام کر رہے ہیں، ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویل، یعنی کبھی ابتغاء تأویل ہی کر رہے ہیں علی ما یشتہونہ، اور کبھی کیا کر رہے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دونوں داعیے بیک وقت پائے جائیں، فی بعض الاحیان
یطلبون الفتنہ وفی بعض الاحیان یطلبون التأویل، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ کام بیک وقت کرتے ہیں، لیکن جیسے امام بیضاوی علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں کہ شاید الگ الگ گروہوں کا بیان ہے، فرماتے ہیں والاول یناسب المعاند والثانی یلائم الجاہل، پہلا زیادہ مناسب ہے معاند کے. معاند کون ہے؟ اس کو حق پتہ ہوتا ہے لیکن وہ مانتا نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، اس کا کام یہ ہے. دوسرا یہ جو اپنی مرضی کی تعویلات اور الٹا سیدھا، یہ کئی دفعہ جہالت کے ساتھ بھی ہو، ایسا بھی ہے. تو کہہ رہے ہیں پہلا مناسب ہے معاند کے، دوسرا ملائم ہے جاہل کے. پہلے سے کیا مراد ہے؟ ابتغاء الفتنہ، دوسرے سے کیا مراد ہے؟ ابتغاء تأویلہ. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد فرمایا وما یعلم تأویلہ الذی یجب ان یحمل علیہ، یعنی متشابہ کو جس تعویل پر محمول کرنا واجب ہے اس کو نہیں جانتا. کون نہیں جانتا؟ الا اللہ والراسخون فی العلم. امام بیضاوی علیہ الرحمہ کا رجحان یہ ہے کہ راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی گنجائش ہے کیونکہ سلف سے دونوں وقف ثابت ہیں. ایک وقف کیا ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، یہ آپ نے وقف کیا، اور پھر جملہ مستأنفہ کیا ہے؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. اور ایک یہ کہ نہیں، والراسخون فی العلم جو ہے وہ معطوف علی اللہ ہے، علی لفظ الجلالہ ہے، یعنی لا یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم ایضا یعرفون تأویلہ قائلین، کیا کہتے ہوئے؟ کل من عند یقولون. یہ جملہ حالیہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ ای، یہ راسخون فی العلم کون ہے؟ ای الذین ثبتوا وتمکنوا فی، کیونکہ رسوخ کا مطلب ہوتا ہے نیچے تک اتر جانا، کہا جاتا ہے رسخ. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیچھا کر رہے تھے تو وہ اپنے گھوڑے کے بارے میں بتاتے ہیں جب وہ قریب ہوتے تھے تو رسخت کیا؟ قوائم الفرس فی الرمل، اندر تک دھس گیا. تو یہ رسوخ کیا ہے؟ کسی جگہ اندر تک اترنا. ایک ہے سطح اور ایک ہے رسوخ. جیسے ہم بھی کہتے ہیں ایک سطحی علم ہے اور ایک ہے رسوخ فی العلم ہے، ایک تباحر ہے. آپ دیکھیں لفظ تباحر بھی اسی لیے استعمال ہوتا ہے کأنہ لا یسبح علی سطح البحر بل انہ یتبحر یغوص فی اعماق البحر. تو راسخون فی العلم سطحیون نہیں ہوتے، تو رسوخ فی العلم ہوتے. اللہ اعلم. تو کیا فرماتے ہیں؟ ای الذین ثبتوا وتمکنوا فی، جو علم میں ثابت بھی ہیں اور علم میں متمکن ہیں، رسوخ کا درجہ انہیں حاصل ہے. یہاں تک بات واضح ہوگی. اس کے بعد فرماتے ہیں ومن وقف علی الا اللہ، کہہ رہے ہیں جو الا اللہ پر وقف کرے گا نا وہ متشابہ کی کیا تفسیر کرے گا؟ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی جس نے کہا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، تو یہ متشابہ کی تعویل تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر علماء جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تو پھر متشابہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ ومن وقف علی الا اللہ فسر المتشابہ بما استأثر اللہ بعلمہ، پھر مراد وہ چیزیں ہوں گی جس کا علم اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا. وہ کیا ہے؟ کمدت بقاء الدنیا ووقت قیام الساعہ، جیسے کہ دنیا میں کتنی مدت باقی رہ گئی ہے، وہ ابھی جو ہم بات کر بھی رہے تھے، اور ووقت قیام الساعہ، اور قیامت میں کب آنا ہے. تو استأثر اللہ بعلمہ، تو یہ متشابہ ہے. حضرت عیسیٰ نے کب نازل ہونا ہے، دجال نے کب نکلنا ہے، یہ بھی علماء نے اسی میں کوٹ کیا، کیونکہ مقداریں جو ہے نا اعداد وہ خدا کے سوا کچھ نہیں جانتا. آگے آ رہا ہے ووقت قیام الساعۃ وخواص الاعداد كعدد الزبانیہ. بھئی 19 ہوں گے وہ 19، یہ 19 کیوں ہوں گے، 18 کیوں نہیں ہے، 21 کیوں نہیں. اسی طرح آپ کہتے ہیں طواف 7 دفعہ کیوں ہے، نمازیں 5 کیوں ہیں، رکعات 4 کیوں ہیں، سجدے 2 کیوں ہیں، رکوع 1 کیوں ہے، کنکریاں 7 کیوں مارنی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس روزے 29 کیوں رکھنے ہیں. یہ ہیں خواص الاعداد، ان کی حقیقت اللہ کے سوا کو نہیں جانتا کیونکہ تعبدی امور ہے یہ سارے کے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ متشابہات میں سے. اب جو ان میں پڑھ جائیں نا 7 کا فگر اور 19 کا اور 19 اور میتھمیٹیکل میریکل آف قرآن، اور وہ اس میں لمبی چوڑی کہانیاں پچھلی صدی میں آپ جانتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بات پہنچتے پہنچتے کچھ قرآنی آیات کے انکار تک پہنچ گئی تھی نا، آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ وہ اس میتھمیٹیکل جو نظام تھا اس میں پوری طرح فٹ نہیں ہوتی تھی. تو وہ خواص الاعداد کو لے جاتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں کہ عدد الزبانیہ،
19 کیوں ہے؟ تو وہ فتنے میں پڑ گئے کہ 19 کا کیا چکر؟ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا او بما دل القاطع على ان ظاهره غیر مراد ولم يدل او يدل على ما هو المراد. یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے جس پر دلیل قطعی قائم ہو جائے کہ ظاہر تو مراد نہیں ہے، اچھا پھر مراد کیا ہے اس پر کوئی دلیل نہ ہو. ایک تو ہے نا کہ مراد کیا ہے اس پر علماء اجتہاد کر کے کوئی رائے قائم کرنا، نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں اجتہاد کے ذریعے رائے قائم نہیں ہو سکتی بالفرض. تو یہ کیا ہوگا؟ متشابہ. یہ کون تفسیر کرے گا متشابہ کی؟ یہ والی جو کہے گا کہ لا وما يعلم تأويله الا اللہ، جو الا اللہ پر وقف کرے گا وہ یہ تعبیر کرے گا. اس کا مطلب ہے جو الا اللہ پر وقف نہیں کرے گا وہ کیا تعبیر کرے گا؟ وہ کیا ان متشابہات سے مراد یہ والی چیزیں لے گا؟ نہیں، اس لیے کہ ان کو تو واقعہ تھا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر وہ متشابہات سے کیا مراد لے گا؟ جن میں احتمال ہے، جیسے وہ پہلے بتا چکے ہیں محکم اور متشابہ میں فرق کیا ہے. محکم میں احتمال نہیں ہوتا نا غیر کا، متشابہ میں احتمالات بہت سے. تو فقہی احکامات بھی کس میں ہیں؟ مثلا جیسے آپ کہیں کہ والمطلقات یتربصن ثلاثة قروء، اس رائے کے مطابق کس میں ہے؟ متشابہات میں. لماذا؟ لأنه يحتمل الحیض ويحتمل الطہر. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات خبریہ ہیں وہ سب کی سب کیا ہوں گی؟ وہ متشابہات میں سے ہوں گی، لیکن علماء اس کا معنی جان سکتے ہیں کہ نہیں جان سکتے؟ اجتہاد کے ذریعے چاہے وہ ظنی ہی کیوں نہ ہو جان سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس محکمات موجود ہیں. محکمات کی طرف لوٹائیں گے، پھر عربی زبان میں غور کریں گے، مجاز اور استعارے کے قوانین پر غور کریں گے، اور اس کے نتیجے میں کسی مراد کو ظنی درجے میں یا کچھ جگہوں پر قطعی درجے میں متعین بھی کر سکتے ہیں. قطعی درجہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں آپ کہیں کہ بھئی یہ حقیقت مراد نہیں ہے، مجاز دو ہی ہیں، ایک مجاز دلیل قطعی سے ثابت ہوا کہ نہیں مراد ہو سکتا، ایک ہی مجاز متعین ہو جائے. تو ایسی صورت میں قطعی طریقے پر بھی متعین ہو سکتا ہے یا ظنی طریقے پر. یہ سب علماء کا کام ہے، وہ کریں گے. امام غزالی علیہ الرحمہ اس کے قائل. اسی لیے امام غزالی علیہ الرحمہ بھی متشابہ سے مراد آیات صفات کو متشابہ میں نہیں لیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا، محکمات دے دیے، اس کے مطابق تعین کی، چاہے ضمنی درجے میں یا قطعی درجے میں کوشش کرو. سمجھ میں آ رہی؟ آگے کیا فرماتے ہیں؟ یقولون آمنا به استئناف موضح ای موضح، موضح پڑھیں دیتا ہے لحال الراسخین. کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استئناف ہو. یہ استئناف کون کہے گا اس کو؟ دونوں فریق کہہ سکتے ہیں. کون سے دونوں فریق؟ ایک ہے جو الا اللہ پہ وقف کر رہا ہے، اور ایک الراسخون فی العلم پہ وقف کر رہا ہے. جو راسخون فی العلم پہ وقف کر رہا ہے وہ بھی اس کو کہہ سکتا ہے، یہ جملہ مستأنفہ ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں، اور وہ کہتے کیا ہے؟ یقولون آمنا به. اور جو الا اللہ پر وقف کر رہا ہے وہ ویسے اس کو استئناف، اس کو یقولون کا نہیں بنائے گا، وہ والراسخون فی العلم کو استئناف بنائے گا، اس کو خبر بنا لے گا یا حال بنا لے گا. وہ آگے آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تفسیر بذاتی ایسی چلے گی، اس میں اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ استئناف موضح لحال الراسخین، یہ بھی ہو سکتا ہے استئناف ہو، او حال منہم، ٹھیک ہے، یا والراسخون فی العلم کا حال ہو جائے گا، یعنی والراسخون فی العلم حال کونہم یقولون. سمجھ میں آ رہی ہے کہ او خبر ان جعلتہ مبتدا، ان او خبر ان، یہاں جو پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں کیا لکھا ہوا؟ ان لکھا ہوا؟ ہاں میرے یہاں ان لکھا ہوا ہے، وہ خبر غلط ہے. او خبر ان جعلتہ مبتدا، اگر کس کو مبتدا بنا لیں تو پھر یہ خبر بن جائے گی. کس کو مبتدا بنا لیں؟ یقولون آمنا به کی بات ہو رہی ہے نا، یا یہ استئناف ہے یا یہ حال ہے یا یہ خبر ہے. کس کی خبر ہوگی؟ خبر ان جعلتہ مبتدا. کس کو مبتدا؟ والراسخون فی العلم. آپ کہیں کہ ہم نے وما يعلم تأویلہ الا اللہ پہ رک جانا ہے، اس کے بعد ہم نے ایک نیا جملہ مبتدا سے شروع کیا، والراسخون فی العلم مبتدا، یقولون آمنا به خبر. اسی پر اتفاق کرتے ہیں. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ اس کو دوبارہ دیکھیں گے.